بارے میں ایسا کرے. فکف ایدیہم عنکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک اور ان کی سازش ناکام ہو. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے برابر ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، دیکھیں اللہ پر جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کی کیسے حفاظت کرتا ہے. تو یہ عمل مسلمانوں کے لیے بھی ہے. جہاں جہاں آپ دینی کام کریں گے، جہاں جہاں آپ نیکی کے کام کو تشریف لے جائیں گے، اللہ ایسی حفاظت کے اسباب فراہم کرے گا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. بڑا دلچسپ ہے، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کو جو فرعون کی ظلم اور زیادتی کے شکار تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور بحر احمر میں فرعون کو اس کی قوم کو غرق کر دیا. 12 راستے نکلے بحر احمر میں. سمندر میں راستہ بننا معمولی معجزہ ہے. سمندر جیسی چیز میں جو میلوں گہرا ہوتا ہے اس میں راستہ بننا، وہ بھی 12 راستے 12 قبیلوں کے لیے. قوم کٹ حجت تھی، یہ ہمارا یہ راستہ ہے، تمہارا راستہ یہ ہے، کہ ایک ہی راستہ ہوتا تو شاید لڑ پڑتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 12 راستے کھول دیے. اور اس کے بعد وہ صحرائے سینا میں گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ان کے 12 قبیلوں کے 12 آدمی منتخب فرمائے اور بولے جا کے وہ بیت المقدس میں ملک شام میں جا کے جبابرہ جو قوم ہے ان کا جائزہ لے کے آؤ. کن کو بولے گے؟ کن کو بولے جائزہ لے کے آؤ؟ 12 نقیب کو. 12 نقیب اور لیڈر حضور نے حضرت موسیٰ نے منتخب کیے. کن کے؟ بنی اسرائیل. کس کام کے لیے؟ جائزہ لے کے آؤ. وہ جو ملک شام میں جبابرہ قوم ہے ان کو نکالنا ہے لڑکے، اور وہاں جو ہے قیام کرنا ہے. اور جبابرہ ظالم قوم ہے، ان کو ہٹانا ہے. تو اس لیے ان کو جاسوسی کے کام کے لیے حضرت موسیٰ نے بھیجا کہ جاسوسی کر کے آؤ کہ وہ لوگ کیسے ہیں، کیا ہے، کہاں رہتے، کیسا رہتے، کیسا حملہ ان پر کرنا ہے، کیا ہے. جائزہ لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیبوں کو، جبابرہ جو قوم تھی اور زبردست قوم، 12 نقیب گئے جناب. تو ابھی یہ جا ہی رہے تھے کہ ان کو راستے میں عوج بن عنق ملا. بعضوں نے اس کا نام عاج لکھا ہے اور بہت ساروں نے عوج بن عنق. انتہائی لمبا. کہا جاتا ہے کہ وہ پانی سمندر میں ٹھہرتا تو ٹخنے کو اس کو پانی لگتا، آسمان تک اس کا سر جاتا. وہ ملا. انہوں نے جب عوج بن عنق نے جب یہ لوگوں کو دیکھا، یہ 12 آدمیوں کو، تو اس نے ان 12 کو پکڑ کے اپنے نیفے میں ڈال دیا، بغل میں لے لیا سب، اور جا کے اپنی بیوی کے پاس کہا. اور اس کے سر پہ جو ہے لکڑیوں کا گٹھا بھی تھا عوج بن عنق کی. اور جا کے جناب علی یہ 12 کو نکال کے اپنے نیفے سے یا بغل سے پھینک دیا سامنے، اور بیوی سے کہا یہ ہم لوگوں کو قتل کرنے آئے ہیں، ان کی ہمت دیکھو آپ، یہ ہم کو قتل کرنے آئے ہیں، ان کو پیر سے روند کے ختم کر ڈالوں.
کون بول رہی ہے؟ کس سے بول رہے ہیں؟ بیوی سے بول رہے ہیں. کراس کوشچننگ ضروری ہوگی تاکہ سمجھے لوگ. محبوب نگر میں ہم جو ہے حج کی کلاس لینے گئے تو وہ حجاج 200-300 حجاج ہے. ہم تقریر کر ہی رہے ہیں, کوئی باتیں کر رہا, کوئی ادھر پی رہا, کوئی چائے پی رہا. یہ کیا ہے؟ ہاں ہم نے کہا بھائی ایسا نہیں چلے گا, یہ سب بند کر دو تو بات ہوگی. کوئی چائے نہیں پینا, کوئی گفتگو نہیں کرنا, تقریر ختم. منتظم صدر صاحب, معتمد صاحب بازو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. میں بولا آپ لوگ ہی باتیں کر رہے ہیں, پھر ہم کو کس لیے بلائیں؟ اور ہم کیا گھر کی بات کر رہے ہیں اپنے؟ بولا آپ لوگ پہلے نکل کے ادھر آفس میں جا کے بات کیجیے. یہاں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے, حج کی بات سمجھائی جا رہی ہے, اور آپ مشورہ کر رہے ہیں آپس میں. یہاں زور زور سے کنفیوز ہو رہا ہم کو. اور یہ جب تک چائے ختم نہیں ہوگی ہم بات نہیں کریں گے. کائے کی چائے؟ چائے مسلمانوں کے جہاں جلسے ہوتے چائے کھانے, انہیں میں سارا وقت خراب. جی 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 بات ہی سننے کا موقع نہیں ملتا ان کو. کیا ہے تو چائے چل رہی, کھانا چل رہا, سب ڈسٹربینس. کوئی پکانے میں لگا ہوا ہے, کوئی ادھر لگا ہوا ہے, کوئی برتن دھو رہا ہے. کوئی ارے بھائی پھر یہ جو جلسہ آپ منعقد کیے ہیں اس کا کیا حال ہونا ہے؟ کیا ضرورت ہے کھانا؟ اگر نہیں کھائے ایک وقت کھانا تو کیا ہونے والا ہے؟ روزہ رکھنے والی قوم ہے, یا کم از کم اس کو بعد میں کیا جائے سکون سے. اب جناب علی سب سہن دے سب. میں نے کہا کہ یہ تو معاملہ بہت سخت دکھ رہا ہے, تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو تقریر ہوتی نہیں تو چلے ہم واپس. ہم کو کیا پڑی بھائی؟ سارے مصروفیات چھوڑ کے ہم اتنی دور گئے, سفر کی صعوبتیں وغیرہ برداشت کر کے ریل میں گئے آئے, اور آپ جو ہے وہ باتیں کرتے ہوئے کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ادھر قیمتی بات ہو رہی ہے. تب خاموش ہو گئے. اس کے بعد ہم نے تقریر کی. بعد میں کہنے لگے وہ پروفیسر آدمی ہے, وہی بچوں کو پڑھا پڑھا کی عادت ہو گئی ان کو. بچوں کو بڑا بڑا کی عادت ہو گئی, اپنے کو بھی بچے سمجھ رہے بڑے. پڑھنے کے لیے جب آپ آئے ہیں, سمجھنے کے لیے بچے تو ہوئے چھوئے, اسٹوڈنٹ تو ہوئے نا. اسٹوڈنٹ میں کوئی عمر کی قید تھوڑی ہے. تو ایسا ہے, کراس کوشچننگ سے بات سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کراس کوشچن ہوں گا تاکہ آپ بھی سمجھے ذمہ دارانہ انداز سے بات کیا ہو رہی ہے. تو جناب علی اوج بن عنق جو ہے اس نے اپنے وہ نیفے یا بغل میں سے, نیفا لکھا ہوا کتابوں میں سے نکال کے ڈال دیا نیچے, اور بیوی سے کہا کہ یہ ہم کو قتل کرنے آئے ہیں. ہمت دیکھو ان کی, کیا ان کو رون دوں پیر سے, مسل دوں ان کو؟ بیوی نے کہا نہیں, چھوڑ دو ان کو, تاکہ جا کے اپنی قوم کو بتائیں گے تو ان کو معلوم ہوگا ہماری حالت, خود ہی ڈر کے نہیں آئیں گے. اس کو بات سمجھ میں آئی اوج بن عنق, اور اس نے چھوڑ دیا. یہ واپس آئے. تب جب واپس آئے تو انہوں نے طے کیا کہ ارے بولے یہ عالم ہے یہ قوم کا, تو بنی اسرائیل ان سے کہاں لڑ سکتے, یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے. اور بولے اگر ہم قوم کو یہ بتائیں کہ لوگوں کا یہاں ایسا حال ہے تو پورے مرتد ہو جائیں گے, حضرت موسیٰ کو مانیں گے ہی نہیں, ایمان ختم ہو جائے گا لوگوں کا. اگر معلوم ہو گیا ہے لوگوں کی طاقت ایسی ہے,
لہٰذا کسی کو بولو مت، اور صرف حضرت موسیٰ اور ہارون چونکہ نبی ہے اور انہوں نے ہم کو بھیجا ہے طے کر دیے۔ آیت حضرت موسیٰ سے بیان کیا کہ ایسی ایسی حالت ہے ان کی، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے کسی کو نہیں بولنا ہے قوم میں سے، پکا عہد لیے۔ اس کے باوجود صرف عہد پہ باقی رہے 2 آدمی، یوشع بن نون اور دوسرے کا نام یوقنا بتایا گیا ہے، یوقنا۔ دونوں نے عہد کی پابندی کی اور باقی سب پھر گئے اور پوری قوم میں کر دیا انہوں نے، چی 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 ایسے لوگ ہیں، وہ جوابرہ اتنے زبردست لوگ ہیں، ان کے ایک آدمی کا یہ حال ہے، ہم دیکھ کے آئے اس کو، آپ لوگ کیا لڑیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ تو بنی اسرائیل کیا بولے؟ حضرت موسیٰ کے پاس آ کے بولے، حضرت موسیٰ نے حکم دیا جہاد کا، چلو بولے لڑنا ہے قوم سے۔ تو کیا بولے انہوں؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ وہ قوم سے لڑنا ہم سے نہیں ہوتا، آپ اور آپ کا رب چلے جائیے، ہم یہیں بیٹھے رہتے، صاف بول دیا۔ تو اب دیکھیے یہ میثاق توڑ دیا انہوں نے، میثاق جو کیا تھا، عہد جو کیا تھا حضرت موسیٰ سے، توڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کی۔ اچھا پیغمبر کیسا اتنی بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے بولے پھر